مائے نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نہیں۔ آپ نے یہ کلام کسی پرانے یا نئے گلوکار کی آواز میں ضرور سنا ہوگا۔ آئیے آج اس کلام کے خالق پنجابی کے عظیم صوفی شاعر حضرت شاہ حسین سے ملتے ہیں۔ چلتے ہیں شاہ حسین المعروف مادو لال حسین کے مزار پر۔ آپ فقیر لاہور کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ پہلے تو آپ نو مسلم زادے ہونے کی وجہ سے شیخ حسین، حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے حافظ حسین، باپ کے پیشہ بافندگی کی وجہ سے حسین جلاحہ اور درویش صفت ہونے کی وجہ سے شاہ حسین کہلاتے تھے۔ لیکن اب ایک ایسا دور آیا کہ جس نے پہلے تمام ناموں پر خط تنسیخ کھینچ کر آپ کا نام مادو لال حسین مشہور کر دیا، چنانچہ آج تک آپ اسی نام سے جانے جاتے ہیں۔ شاہ حسین لاہوری 1538 یا 1539 میں ٹکسالی دروازہ لاہور میں پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ کا خاندانی نام ڈھاڈا حسین تھا۔ ڈھاڈا پنجاب کے راجپوتوں کی ایک ذات ہے۔ آپ کے والد شیخ عثمان کپڑا بننے کے پیشے سے منسلک تھے، چنانچہ آپ محلے میں حسین جلاحہ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد شیخ عثمان ٹکسالی دروازے کے باہر راوی کنارے آباد تلہ یا تل بگا محلے میں رہائش پذیر تھے۔ شاہ حسین اس عہد کے نمائندہ ہیں جب شہنشاہ اکبر مسند اقتدار پر متمکن تھا۔ شاہ حسین پنجابی زبان و ادب میں کافی کے صنف کے موجد ہیں۔ وہ پنجابی کے اولین شاعر تھے جنہوں نے ہجر و فراق کی کیفیات کے اظہار کے لیے عورت کی پرتاثیر زبان استعمال کی۔ شاہ حسین نے بے مثال پنجابی شاعری کی۔ ان کی شاعری میں عشق حقیقی کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ حافظ قرآن اور صوم و صلات کے پابند بزرگ تھے، تاہم بعد ازاں آپ نے تصوف کا ملامتی رنگ اختیار کر لیا۔ آپ کا انتقال 1599 میں ہوا۔ ابتدا میں آپ کا مزار شاہ درہ کے پاس بنایا گیا، مگر جب دریائے راوی نے اپنا رخ بدلا تو آپ کا صندوق نکال کر باغبان پورہ کے شمال میں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں آپ کی خانقاہ واقع ہے۔ 1646 میں آپ کے خلیفہ مادو لال کا انتقال ہوا تو انہیں بھی آپ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کے انتقال سے لے کر اب تک کثیر تعداد میں خاص و عام مزار پر حاضری دیتے آئے ہیں۔ شاہان چغتائی میں سے جو بھی لاہور آتا آپ کے مزار پر حاضری دیتا۔ ناظمان لاہور بھی آپ کے عقیدت مند رہے۔ نواب زکریا خان نے آپ کی خانقاہ سے مغرب میں ایک مسجد بنوائی جو اب تک موجود ہے۔ اس کے علاوہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بھی آپ کی کرامات کا سن کر خانقاہ کی مرمت اور عرس کے اخراجات کے لیے 8 مقامات پر قطعات اراضی مختص کیے۔ اپنی زندگی کے ایک حصے میں شاہ حسین رحمۃ اللہ کی مادو سے ملاقات ہوئی۔ مادو ایک برہمن زادے تھے جو شاہ درہ میں رہتے تھے۔ مادو نے شاہ حسین کی توجہ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ان دو افراد کا تعلق اتنا گہرا ہو گیا کہ عوام شاہ حسین کو مادو لال حسین کے نام سے جاننے لگے، گویا وہ دونوں یک جان ہو گئے۔ قربت کا یہ گہرا تعلق جو ان کے درمیان میں پیدا ہوا ان کی زندگی میں ہی بہت سی بدگمانیوں اور اختلافات کا باعث بن گیا۔ ہندوستانی تصوف کے ماہر جان سبحان ان دو افراد کے درمیان موجود تعلق کی اس ناقابل صبر کشش کو عشق قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح پنجابی تاریخ دان شفیع عاقل مادو اور شاہ حسین کے اس تعلق کو لامحدود محبت کہتے ہیں، اور اس تعلق کو بیان کرنے کے لیے زبان و بیان کی وہی پیرائے اختیار کرتے ہیں جو عام طور پر مرد اور عورت کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، مادو سے شاہ حسین کو پیار تھا اور خود مادو بھی ان کو چاہتے تھے۔ وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ شاہ حسین مادو سے کسی صورت جدا ہونے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ ان دونوں حضرات کے تعلق کے بارے میں ڈاکٹر غافر شہزاد کا نظریہ کچھ یوں ہے۔ 1599 کے آگے پیچھے واصل بحق ہونے والے حضرت شاہ حسین کے ساتھ تو بہت ہی ظلم ہوا۔ کوئی شخص اس کو مادو سے الگ کر کے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ عوام الناس میں اس کا مقبول نام مادو لال حسین ہے۔ نئی نسل یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک ہی شخص کا نام ہے۔ لوگ مزے لے لے کر شاہ حسین اور ہندو لڑکے مادو کے عشق قصے بیان کرتے ہیں۔ تحقیقات چشتی 1867 میں شائع ہوئی، جبکہ شیخ پیر محمد کی مثنوی حقیقت الفقراء کا زمانہ تالیف 1660 سے 1670 کے درمیان بنتا ہے۔ اس سے قبل دارا شکوہ کی تصنیف شطحیات لکھی جا چکی تھی، جس کا ذکر نور احمد چشتی نے بھی کیا ہے۔ شطحیات میں دارا شکوہ نے مادو لال حسین کے بجائے حضرت حسین نام لکھا ہے، گویا اس وقت تک مادو آپ کے نام کا حصہ نہیں بنا تھا۔ کنہیا لال نے اپنی کتاب تاریخ لاہور میں بھی آپ کو مادو لال حسین کے بجائے شاہ حسین لکھا ہے۔ شاہ حسین کے مرنے کے 60-70 سال بعد
جب شیخ پیر محمد نے شاہ حسین کے حیات کے بارے میں حقیقت الفقراء نامی مثنوی بزبان فارسی تحریر کی تو گمان غالب ہے کہ فرید الدین اتار کی منطق الطیر سے متاثر ہو کر وحدت الوجودی فلسفے کو بیان کرتے ہوئے شیخ پیر محمد نے من و تو کی دوری ختم کرنے اور عشق مجازی کا سہارا لے کر مادو اور شاہ حسین کی محبت کا قصہ گھڑا ہو۔ اس کے آخر میں یہ کہا جاتا ہے کہ مادو کی شکل مرنے سے پہلے بالکل شاہ حسین جیسی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر موہن سنگھ دیوانہ نے بھی مادو کا قصہ مسترد کرتے ہوئے لکھا ہے، مادو برہمن کا قصہ بھی محض گپ شپ ہے اور حسین کے تصوف کو بدنام کرتا ہے۔ شاہ حسین کی کافیوں میں مادو کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ بات بہت وزن رکھتی ہے کہ اگر شاہ حسین مادو کے عشق میں اتنے دیوانے تھے تو اپنی شاعری میں کہیں تو اس کے حوالے سے کچھ بیان کیا ہوتا۔ کوئی شاعر اپنے حقیقی یا مجازی محبوب کو شاعری کرتے ہوئے کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ جس موہن سنگھ دیوانہ کا حوالہ ڈاکٹر غافر شہزاد نے دیا ہے، انہوں نے 1942 میں مکمل کلام شاہ حسین لاہوری مرتب کر کے شائع کیا۔ اس کتاب میں ڈاکٹر دیوانہ نے واقعی مادو کا کوئی ذکر نہیں کیا، نہ اس کے برہمن ہونے کا اور نہ بعد میں مسلمان ہونے کا، اور نہ ہی شاہ حسین سے اس کا تعلق ظاہر کیا ہے۔ لیکن 1943 میں انہوں نے ایک اور تصنیف حالات و کافیہ مادو لال حسین شائع کی۔ اس کتاب کا نام ہی انہوں نے مادو لال حسین تجویز کیا۔ پھر دیباچے کے صفحہ اول پر لکھا، لاہور میں جو ہمارے صوفی اور شاعر کا مولد ہے، آپ مادو لال حسین کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مادو آپ کے خلفاء میں سے ایک کا نام ہے۔ اس کے ہندو ہونے کی طرف مادو اور حسین کی باہمی دوستی کے قصوں میں خاصا واضح اشارہ موجود ہے۔ مادو یا مادو لال آپ کا مرید ہو کر مشرف بے اسلام ہوا۔ شاہ حسین کے عرس کو میلہ چراغاں اور میلہ شالیمار بھی کہا جاتا ہے۔ ماضی قریب تک یہ میلہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا کلچرل فیسٹیول تھا۔ مادو حسین کے عرس پر ملک بھر سے ملنگ جمع ہوتے ہیں اور اس میلے کو ملنگوں کا سب سے بڑا اجتماع کہا جاتا ہے۔ پنجابی شاعری میں کافیوں کی بنیاد رکھنے والے عظیم صوفی شاعر شاہ حسین کا عرس ہر سال مارچ میں منایا جاتا ہے۔ میلہ چراغاں کب اور کیوں شروع ہوا، اس کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس بات کے شواہد ضرور ملتے ہیں کہ متحدہ ہندوستان میں سکھوں کے دور میں بھی میلہ منایا جاتا تھا۔ راجہ رنجیت سنگھ خود اپنے درباریوں کے ساتھ اس میلے میں شریک ہوتا تھا اور باغبان پورہ میں شاہ حسین رحمۃ اللہ کے دربار پر 1100 روپے اور ایک جوڑا بسنتی چادروں کا چڑھاوے کے طور پر دیا کرتا تھا۔ یہ میلہ موسم بہار کی آمد کی خوشی میں منایا جاتا تھا۔ تقسیم ہند سے قبل اس میلے میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میلے کا پھیلاؤ دہلی دروازے سے لے کر شالیمار باغ تک ہوا کرتا تھا اور زائرین کی تعداد شاہ حسین رحمۃ اللہ کے مزار پر چراغ جلایا کرتی تھی اور منتیں مانا کرتی تھی۔ اسی مناسبت سے اس کا نام میلہ چراغاں پڑ گیا۔ شاہ حسین کا عرس ہر سال رجب کی پہلی تاریخ کو ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عرس اور میلہ ایک ہی وقت میں اکٹھے ہو گئے، تب سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ عرس اور میلہ ہمیشہ اکٹھے ہی منائے جائیں گے اور اس مقصد کے لیے مارچ کا مہینہ مختص کیا گیا۔ شروع سے لے کر 1950 تک میلہ چراغاں یا شاہ حسین عرس شالیمار باغ میں ہوا کرتا تھا، مگر بعد میں شالیمار باغ کی تقریب کو مد نظر رکھتے ہوئے میلے کو جی ٹی روڈ اور باغبان پورہ لاہور تک محدود کر دیا گیا۔ اس میلے سے ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ یہ میلہ عوام کو محض تفریح فراہم نہیں کرتا اور نہ ہی خالصتاً عرس کی طرح منایا جاتا ہے، بلکہ تجارتی مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ اس طرح حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ کا مزار صدیوں سے باغبان پورہ لاہور میں فیوز و برکات کا سرچشمہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔